فرماتے ہیں رسول اللہ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ، اور تیسری وہ چیز جس سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے بے انتہا محبت کریں گے، وَيَنسَوْنَ الْخَالِقَ، اور اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھول بیٹھیں گے، پیدا کرنے والے خالق کو بھول جائیں گے۔ آج لوگوں سے دوستی کے لیے لوگ پورے پورے دن بھی بیٹھ جاتے ہیں، لوگ راتوں کی راتیں بھی ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر سے اللہ کی عبادت کے لیے جو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ، مخلوق سے محبت کریں گے، مخلوق کی محبت میں راتوں کی راتیں ہوٹلوں پہ جگا دیں گے، وقت کا ضیاع کر دیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھڑی بھی نہ نکل سکے گی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی، بد نصیبوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو مزہ آئے گا، ان کو غلط مجلسوں میں بیٹھ کر سکون ملے گا، اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اذیت ہوگی، وہ اللہ سے محبت نہیں کریں گے، بھول جائیں گے اس خالق کو، وہ مخلوق سے محبت کرنے لگیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے معززوں، آج آپ سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آج یہ دور چل رہا ہے، یہ زمانہ چل رہا ہے، ہمارے نبی کا فرمان برحق ہے، حضور فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ، چوتھی چیز ہے وہ جس سے محبت کریں گے وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ، گناہوں سے محبت کریں گے، گناہوں سے محبت کریں گے، گناہ دل کھول کر کریں گے، گناہ بڑی دلیری سے کریں گے، گناہوں کو شوق اور لذت کے ساتھ کریں گے، فرمایا وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ، گناہوں سے محبت کریں گے، صبح اٹھ کر رات سونے تک جو پلاننگیں بن رہی ہوں گی وہ ہر ایک سے ایک بڑھ کر گناہ کی بن رہی ہوں گی، فرمایا وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ، جس چوتھی چیز کو بھول جائیں گے وہ توبہ ہے، توبہ کو بھول جائیں گے، گناہ دلیری سے کرتے جائیں گے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے، ہماری مسجدوں میں نوجوان نظر نہیں آتے، نوجوانوں کی تعداد 4 سے 5 نظر آتی ہے، بوڑھوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، بزرگوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ کبھی پوچھو کسی نوجوان سے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی نماز یہ کوئی عمر نماز پڑھنے کی تھوڑی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو بڑھاپے میں نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، یہ جوانی تو کمانے کی ہے، یہ جوانی تو دنیا بنانے کی ہے، یہ جوانی تو لذتیں اٹھانے کی ہے، بھائی نماز کی بات کرتے ہو ہم سے؟ نہیں میرے جوانوں، اللہ کو توبہ بھی وہ پسند ہے جو جوانی میں کی جائے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو بڑھاپے میں توبہ کرے گا، گھر کے ظالم میش ود پرہیزگار، اگر تو توبہ کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرے گا تو ایسا نہ کر، کیونکہ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جائے، اللہ کے خوف سے نہیں آئے گا، بلکہ اپنی زندگی جو بچنے والی ہے، جو بچ گئی ہے، تو چاہے گا کہ وہ تو اچھے کاموں میں گزار دوں، اپنے فائدے کے لیے آئے گا، اللہ کے خوف سے نہیں آئے گا۔ ارے نوجوانوں، اصل تو تمہاری جوانی اللہ کی رضا میں کھپا دینے کا تمہیں حکم ہے، بڑھاپے میں تو کمزوری آ جائے گی، پھر تو اعضاء ساتھ نہیں دیں گے، وہ قوت نہیں رہے گی، وہ جسم میں طاقت کہاں رہے گی، پھر کہیں گے یار بوڑھے ہو گئے، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، اب صحت ساتھ نہیں دیتی۔ میرے جوانوں، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ جوانی اللہ کی رضا کے لیے لگا دو، مختصر سی جوانی ہے،
اس کو فنا کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، جسے قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو دنیا میں جنت کی لذتیں اٹھانا چاہتا ہے اسے آخرت کی دوزخ میں جلنا پڑے گا، جو دنیا کی دوزخ میں جلے گا وہ آخرت کی جنت میں جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ مختصر سی زندگی مزے سے گزار لو، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو عذاب بنا دو، یا یہ مختصر سی زندگی اللہ کی رضا میں کھپا دو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو جنت والی زندگی بنا دو۔